تو زبان کے بارے میں ہے نا کہ اس میں ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح یوں بھی کہا جاتا ہے کہ تلوار سے لگایا ہوا زخم تو کبھی نہ کبھی بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھ لیں، کتنی ہی لڑائیاں ایسی ہیں جو صرف اور صرف زبان کی ہلکی سی لغزش کی وجہ سے شروع ہو جاتی، اور ان کا انجام جو ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جو اس زبان کی وجہ سے برباد ہوئے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے گھر ٹوٹ گئے۔ کتنے ہی رشتے ایسے ہیں جو اس زبان کی ہلکی سی لغزش کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کے اعضاء کی ذمہ داری دے دے، فرمایا میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ زبان کے اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ یعنی اس کا بھی حرام استعمال نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ اس طرح ایک دفعہ صحابہ کرام جمع تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل اللہ پاک کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے، سکوت فرمایا، اور پھر جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک اور موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ایک دیہاتی صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے دور دراز سے، اور پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں اور اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ اعمال جو ہے وہ بتلا دیے کہ یوں کر لینا، یوں کر لینا، یوں کر لینا، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اگر یہ سب کچھ تم نہ کر سکو تو صرف اور صرف اپنی زبان کی حفاظت کر لینا۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کے زبان درازی سے اور اس کے ہاتھ کی اذیت سے، زبان کی اذیت سے کسی بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ شخص کامل مسلمان ہے۔ اگر اس کی زبان سے کوئی بھلی بات نہیں بھی نکلتی تو خاموش رہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھ جائے۔